بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم فہم قرآن کریم کے لیے ہم کچھ اصول اور ضوابط بیان کر رہے تھے۔ جب آپ کسی آیت میں تدبر کرتے ہیں، سوچ کرتے ہیں، تو کسی آیت میں سوچنے کے لیے یہ سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے کیا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت میں تعریف قرآن کریم تو نہیں، اگر قرآن کریم کی تعریف ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ سوچنا چاہیے کہ اس آیت میں کئی حکمت نزول قرآن تو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اگر حکمت نزول قرآن ہو تو ٹھیک ہے، حکمت نزول قرآن نہ ہو تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں کسی کے ساتھ خطاب تو نہیں۔ خطاب ہو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں کسی کے ساتھ خطاب تو نہیں۔ خطاب ہو تو قرآن کریم کے مخاطبین 4 قسم کے لوگ ہیں، اس میں سے کس کے ساتھ خطاب ہوگا؟ تو مخاطبین 4 قسم کے ہیں: المشرکین، اہل الکتاب، المنافقین اور المؤمنین۔ تو یا خطاب ہوگا مشرک کے ساتھ، یا خطاب ہوگا اہل الکتاب کے ساتھ، یا خطاب ہوگا منافقین کے ساتھ، اور یا مؤمنین کے ساتھ۔ اب ایک ایک کو جاننا چاہیے کہ مشرک کون ہے، اہل الکتاب کون ہے، منافق کون ہے، مومن کون ہے۔ تو ہم نے مشرک کی تعریف کی کہ مشرکین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کے صفات میں شریک ٹھہراتا ہے۔ جو اللہ کے صفات خاص ہو اس میں اللہ کے